بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عیسائی بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور بڑی عدالت میں کہنے لگی، سلطان معظم، آپ تو بڑے بادشاہوں وزیروں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کی سلطنت میں انصاف کا نظام قائم ہے، لوگوں کو برابر کے حقوق ملتے ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کیا آپ کی سلطنت میں ہماری عزت کو محفوظ رکھنا یہ آپ کا فرض نہیں ہے؟ کیا یہ آپ پر فرض نہیں کہ آپ اپنی سلطنت میں موجود بوڑھے اور مجبور لاچار ماں باپ کی نوجوان بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھ سکیں؟ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کی زبان سے سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، مجھے دشمن کی چال سے محفوظ رکھنا اور مجھے کسی بڑے امتحان میں نہ ڈال دینا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ تو بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میرا شوہر میری بیٹی کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی مزدوری کر کے پرورش کی اور آج جب وہ جوان ہوئی تو میرے بڑے بھائی نے ایک ذمہ دار کے بیٹے کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی بات کی تو ذمہ دار نے میرے بھائی کو کہا کہ اگر تمہاری بانجی کو میرا بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اگر اس کو آپ کی بانجی پسند آ گئی تو میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے ضرور کرواؤں گا۔ وہ ذمہ دار بڑا نیک اور رحم دل انسان ہے، لیکن بدقسمتی سے میں اور میری بیٹی اس ذمہ دار کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں اپنا قیمتی سامان لے کر اس گاؤں کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ ہم سفر کی وجہ سے بہت تھک چکی تھی۔ ہم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گئیں۔ اچانک 3 آدمیوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ان میں ایک نوجوان نے مجھے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور باقی 2 نوجوان میری بیٹی کو اٹھا کر جھاڑیوں کے پیچھے لے گئے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دو، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ساری زندگی میری بیٹی نے کوئی خوشی نہیں دیکھی، لیکن ان ظالموں نے میری کوئی نہ سنی اور میری بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا۔ میری بیٹی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوددار تھی۔ جب میں اپنی بیٹی کے پاس گئی تو اس نے انہی 3 آدمیوں کے خنجر سے اپنی گردن کاٹ دی اور میری بیٹی وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی اور وہ ظالم میری بیٹی کو تڑپتا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جنگل کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے 3 آدمی میری چیخو پکار سن کر آئے تو انہوں نے میری بیٹی کی آخری رسومات ادا کرنے میں میری مدد کی اور اس کے بعد میں ان گاؤں والوں کے ساتھ اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ قاضی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ گاؤں والے 3 آدمی ہیں جنہوں نے یہ طوفان دیکھا جو طوفان میری دنیا اڑا کر لے گیا۔ تو قاضی صاحب نے ان تینوں آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ان 3 آدمیوں کو اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا؟ تو ان 3 گاؤں والوں نے کہا، حضور، جب ہم اس کی چیخو پکار سن کر گئے تو جب ہم وہاں پہنچے تو یہ بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں خنجر لیے بیٹھی تھی اور اس کی بیٹی اس وقت مر چکی تھی۔ نہ ہی ہم نے وہاں کوئی 3 آدمیوں کو دیکھا، نہ ہی اس کی بیٹی کے ساتھ کسی کو زیادتی کرتے دیکھا۔ قاضی صاحب نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ جب تک تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، میں اپنا وقت اس مقدمے پر برباد نہیں کر سکتا کہ وہ تمہاری بیٹی ہی نہ ہو اور تم نے کوئی چال چلی ہو، لہٰذا یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں اس لڑکی کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دے دوں گا۔ وہاں سے مجھے انصاف ملنا تو دور کی بات، مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ میں وہاں سے روتی پیٹتی ہوئی دوبارہ اپنے بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تاکہ جا کر اپنے بھائی کو اپنی فریاد سنا سکوں اور مجھے کوئی انصاف دلا سکے۔ اب میں اپنی بیٹی تو کھو چکی تھی، لیکن صرف ایک گٹھڑی تھی جس میں میری بیٹی کے چند زیورات موجود تھے اور ان زیورات اور اپنی بیٹی کو لیے میں جا رہی تھی کہ اب میری بیٹی اپنی زندگی میں بہت خوشیاں دیکھے گی، لیکن ان ظالموں نے میری بیٹی کی ساری خوشیاں چھین لی تھیں۔ اب میں نے اسی راستے سے اپنے بھائی کے گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سفر طویل تھا،
कमजोर हड्डियां जवाब दे गईं। तो रास्ते में मैं एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गई। जैसे ही मैं इस दरख्त के नीचे बैठी तो इस जंगल में मौजूद लकड़हारे ने जब मेरी गठड़ी को देखा तो इसके दिल में लालच पैदा हो गया और इसने मुझे दरख्त के साथ बांधकर मेरी गठड़ी उठाकर ले गया। अब मैं अपनी बेटी के साथ साथ अपनी बेटी की आखिरी निशानियां जो के जेवरात थे वो भी खो बैठी हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं जंगल में दरख्त के साथ बंधी बैठी थी कि इतने में एक आदमी वहां से गुजरा तो इसने मुझे छुड़ाया। इसने पूछा कि अम्मा जी आपको किसने बांधा? तो मैंने इसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी वारदात सुनाई। तो मुझसे कहने लगा, अम्मा जी मेरी नजर में आपको इंसाफ सिर्फ एक ही दरवाजे से मिल सकता है और उस जगह से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा जिसको इंसाफ ना मिला हो। मैंने पूछा कौन सा ऐसा दरवाजा है जो इतना अदल और इंसाफ करता है? तो इसने मुझे कहा कि आप अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में चली जाओ तो तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। सुल्तान मुअज्जम आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं, लिहाजा आप मुझे इंसाफ दिलाएं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी सूरत हाल देखी तो बड़ा हैरान परेशान हो गया और अपने वजीर को बुलाकर कहा कि जुल्म अभी तक मिटा नहीं और जब तक जुल्म नहीं मिटेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इसके बाद सुल्तान ने अपने वजीर को अपने पास बुलाया और कहा माहिर 3-4 लकड़हारे मेरी अदालत में हाजिर करो। चंद लम्हों के बाद 4 माहिर लकड़हारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हो गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बूढ़ी औरत को कहा कि जब तेरी बेटी की इज्जत लूटी गई तो वहां क्या चीज मौजूद थी? तो इस बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम वहां दरख्त के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। फिर सुल्तान ने पूछा कि जब आपसे गठड़ी छीनी गई तो उस वक्त कोई और मौजूद था? तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम उस वक्त भी सिर्फ दरख्त मौजूद थे और कोई नहीं था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन 4 लकड़हारों को मुखातिब करते हुए पूरी अदालत में फरमाया कि जाकर इन दोनों दरख्तों को जिसके नीचे इस बूढ़ी औरत की बेटी की इज्जत लूटी गई और जहां इस बूढ़ी को बांध कर वो लकड़हारा गठड़ी ले गया, इन दरख्तों के टुकड़े टुकड़े कर दो और इसके इतने टुकड़े करो कि अगर इनको हम गिनने लगे तो 1 महीने से भी ज्यादा वक्त लगे। ये चारों लकड़हारे उसी वक्त अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए और जाकर इन दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और इनके इतने छोटे छोटे टुकड़े करने लगे कि लोग हैरानी से देखने लगे और ये बात पूरे मिस्र में फैल गई कि एक बूढ़ी औरत की बेटी की इज्जत लूटने पर और इसकी गठड़ी छीनने पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दरख्तों के टुकड़े कर दिए जिनका कोई भी कसूर नहीं था। जब ये बात इस लकड़हारे तक पहुंची तो वो कांपने लगा और सोचने लगा कि सुल्तान ने इन दरख्तों के इतने टुकड़े कर दिए जिसका कोई कसूर नहीं था और अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या हशर करेगा। इधर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बूढ़ी औरत को कहा कि 3 दिन के बाद अदालत में तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। 3 दिन के बाद बूढ़ी औरत अदालत में आई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम दरबारियों के सामने एक गठड़ी रखी और कहा, क्या यही तुम्हारी गठड़ी है? तो ये देखकर वो औरत बड़ी हैरान हुई और कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम बिल्कुल यही गठड़ी है। अब सुल्तान ने कहा कि इसके अंदर का सामान चेक करो, इसमें किसी चीज की कमी तो नहीं? तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम इसमें सब कुछ है, एक चीज भी कम नहीं। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम आपने ये सब कैसे तलाश कर लिया? हालांकि मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिसकी बुनियाद पर आप इस चोर को पकड़ सकते। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगा और कहा कि जब मैंने इन दरख्तों के टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म दिया तो जब इस बात की खबर उस लकड़हारे तक पहुंची तो वो खौफ से कांपने लगा और सोचने लगा कि सुल्तान ने इस दरख्त के इतने टुकड़े कर दिए जिसका कोई कसूर नहीं था और अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरे कितने टुकड़े करता। इसलिए इसने वो गठड़ी उस दरख्त के नीचे रख दी और वो गठड़ी मेरे सिपाही मेरे पास ले आए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया तो सिपाही इन तीनों डाकुओं को पकड़कर इस बूढ़ी औरत और तमाम दरबारियों के सामने ले आए। जब इस बूढ़ी औरत ने इन तीनों को देखा तो इन तीनों के गिरीबान को पकड़ा और कहा, ऐ जालिमों तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी, तुम्हारे पास क्या रहा? फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास
وہ بوڑھی عیسائی عورت آئی اور کہا سلطان معظم آپ نے ان تینوں کو کیسے پکڑا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جو لکڑہارا اس جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اسی نے ہی تمہاری گٹھڑی چرائی، اور میں جانتا تھا کہ میں اس لکڑہارے کی مدد سے ہی ان تینوں ڈاکوؤں تک پہنچ سکوں گا، کیونکہ لکڑہارا اس جنگل کے چپے چپے کو جانتا تھا۔ جب میں نے اس لکڑہارے سے تفتیش کی تو اس نے کہا کہ جنگل میں 3 آدمی رہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے اس بات سے ڈرایا اور چپ کرا دیا تھا کہ اگر میں نے ان کی موجودگی کا کسی کو بھی بتایا تو یہ مجھے مار دیں گے اور میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ اور وہی لکڑہارا ہمیں ان تینوں ڈاکوؤں تک لے گیا جو کہ زمین کے نیچے سرنگ کھود کر چھپ گئے تھے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس لکڑہارے کو معاف کر دیا اور ان تینوں ڈاکوؤں کو تمام لوگوں کے سامنے سنگسار کر دیا، کیونکہ سلطان نے کہا کہ تم نے جو گناہ کیا اس کی کبھی بھی تمہیں معافی نہیں مل سکتی۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان تینوں کی لاشیں جنگل میں جنگلی جانوروں کے آگے پھینکوا دی۔ وہ عیسائی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے انصاف اور عقل مندانہ فیصلے کو دیکھ کر اسی وقت اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور سلطان کی اس عقل مندی کے فیصلے کی چرچا پورے مصر میں ہونے لگی۔ دوستو، بہت سی روایات میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عقل مندی کا یہ واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا سلطان معظم میں نے اپنے ایک تاجر دوست سے تجارت کے لالچ میں 1000 سونے کے سکے دیے تاکہ ہم ایک ساتھ مل کر تجارت کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ہو، لیکن اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں اس کا علاج کرانے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ جب میں اپنی بیوی کا علاج کرا کر واپس آیا تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں مل کر تجارت کریں۔ تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ کون سی تجارت، کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ میں نے کہا وہی تجارت جس کے لیے میں نے آپ کو 1000 سونے کے سکے دیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھے ایک سکہ بھی نہیں دیا، مجھ پر تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ جب اس کی ساری بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے سنی تو آپ نے اس آدمی کو کہا کہ تم نے اس بات کا ذکر کسی سے کیا؟ اس نے کہا نہیں سلطان معظم، ابھی تک یہ بات میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی۔ پھر سلطان نے کہا کہ اس بات کا پتہ کیا اس دھوکے باز تاجر کو ہے کہ تم یہ مقدمہ سلطان کے پاس لائے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں سلطان معظم، اس کو بھی معلوم نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم ابھی گھر واپس چلے جاؤ، کل صبح میری عدالت میں آنا۔ جیسے وہ آدمی چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک سپاہی اس آدمی کی طرف بھیجا اور اسے پیغام بھجوایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کو بلوا رہے ہیں۔ جب وہ سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا تو سلطان نے اسے کہا کہ میرا ایک دوست تاجر جو کہ ملک شام سے آ رہا ہے، وہ کسی ایسے بندے کی تلاش میں ہے جو اس کے ساتھ مل کر تجارت کرے۔ اس کے پاس سونا بہت زیادہ ہے لیکن تجارت کا تجربہ نہیں، لہٰذا میرا دوست تمہارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے سلطان معظم۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو کہا جاؤ اور گھر بیٹھ کر ایک حکمت عملی تیار کرو جس کے مطابق تم تجارت کرو گے۔ وہ لالچی تاجر وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ اب دوسرے دن وہ آدمی جس کی امانت وہ تاجر کھا گیا تھا سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس آدمی کو سیدھا اس لالچی تاجر کے پاس بھیجا جو اس کی امانت کھا گیا تھا، اور اسے کہا کہ اسے جا کر اس لالچی تاجر کو کہنا کہ تم میری امانت واپس کرو، اور اگر وہ پھر سے انکار کرے تو اس سے کہنا کہ میں مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا۔ جب یہ بات اس لالچی تاجر نے سنی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ مقدمہ لے کر سلطان کے پاس گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو مجھ پر شک ہو جائے گا، اور سلطان کا دوست جو مجھ سے تجارت کرنا چاہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جو اس کی امانت ہے اس کے مقابلے میں اس کی تجارت کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے اس کو اس کے سکے واپس کر دینے چاہیے۔ اور اس آدمی نے اس آدمی کے 1000 سکے واپس کر دیے۔ اب تیسرے دن وہ لالچی تاجر حکمت عملی بنا کر جب سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان میں ڈال کر کوڑے مارے جائیں
اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل مندی سے بغیر کسی تفتیش کے اس آدمی کی امانت واپس کروا دی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ کامنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے گا۔